بھٹو صاحب ہمیشہ محب وطن نہیں ہے، کبھی سیکورٹی رسک بھی سمجھا جی اگر محترمہ کو بے نظیر صاحبہ کو اگر ہم سیکورٹی رسک سمجھتے تو 1988 میں ان کو اقتدار نہ ملتا، لیکن چھین بھی لیا گیا نا بڑی جلدی. وہ تو اپنی کتاب میں یہ لکھتی ہیں. وہ لکھنے سے اور ہوتا ہے، ہمیں لکھنے کو تو آپ روک نہیں سکتے نا. 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، سیاسی باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں جب میں آپ سے ملاقات ہوتی تھی آپ کیا بتا دیا کرتے تھا کہ سلوٹ نہ کرنا پڑے پرائم منسٹر کو. دیکھیے وہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. وہ تو بہت بڑی بات ہے سر، یہ ہیڈ آف پرائم منسٹر جا رہے ہیں اور آپ سلوٹ نہیں کر رہے. اس حقیقت کو بھی آپ سمجھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 1988 میں الیکشن ہوتا ہے. الیکشن کے دوسرے دن میں محترمہ کو دعوت دیتا ہوں اپنے گھر پہ، کھانے پہ بلاتا ہوں. شی واز ناٹ ڈکلیئرڈ ایز دا فیوچر پرائم منسٹر، شی واز ناٹ ایون کالڈ. ان کو بلایا بھی نہیں گیا تھا کہ آپ آ کے حکومت بنائیں. صرف میرا مقصد یہ تھا کہ فوج کے ہاتھوں ان کے والد کو پھانسی دی گئی تھی. میں وہ جو خدشات جو ایک دوسرے کے خلاف جو تحفظات ہوتے ہیں اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. 3 گھنٹے میں نے محترمہ کو ایز اے فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو بریفنگ دی اور ان کے اعتماد کی آپ بات سنیے. وہ میرے گھر سے نکلی ہیں اور گئی اور جا کر کے امریکہ ٹیلی فون کیا اپنے لابی کو کہ تو میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مجھے اقتدار دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ فوج کو نہ حکومت نہ صدر کو. یا وہ کس طرح پتا چلا کہ انہوں نے فون کیا امریکہ کو؟ وہ اخباروں میں آ گیا، اخباروں میں آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں میرے فون بھی ٹیپ ہوتے تھے. پہلے میں مثال دیتا ہوں. میں کہتا رہا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا کون سی غلط بات ہو گئی ہے کہ محترمہ کو یہ ہوا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جب وہ پرائم منسٹر بن گئی تو اس کے 2 مہینے کے بعد ان کے ڈیفنس ایڈوائزر آئے جنرل امتیاز، جو میرے ساتھ رہے تھے، میرے دوست بھی تھے. پیغام یہ لے کے آئے کہ یہ بتاؤ کہ فوج میں جنرل ضیاء کے خاص لوگ کون سے ہیں کہ جن کو ہم ان کی خبر گیری کریں. تو میں نے جنرل امتیاز کو کہا کہ دیکھو فوج میں یہ نہیں ہوتا ہے. فوج جب تک چیف ہوتا ہے سب اس کے فرما بردار ہوتے. دوسرا چیف آتا ہے تو کبھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے نکال کے ان کو الگ کیا اور اپنے بندے لا کے بٹھا دیے. میں نے کہا محترمہ کو بتاؤ کہ اگر انہوں نے یہ کرنا ہے تو سب سے زیادہ ان کا اعتماد والا بندہ، قریبی بندہ میں تھا، جس کو انہوں نے چیف آف جنرل اسٹاف بنایا، جس کو انہوں نے وائس چیف بنایا. تو مجھ سے شروع کریں. یہ میں نے پیغام دیا ان کو. تو وہ 2 ہفتے کے بعد ذرا غور سنیے کہ 2 ہفتے کے بعد ان کا ایک خط آتا ہے میرے پاس کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو اس عہدے سے ہٹا کے چیئرمین JCSC بنا دیں اور آپ کی جگہ ہم دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں. مگر پھر ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی خدمات ہیں اور آپ اس عہدے پر رہیں. آپ کیا اس خط سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ وہ خط ہے میرے پاس ایک ثبوت کے طور پہ. صرف اپنے پرائم منسٹر بننے کے چند دنوں کے بعد میرے سے کیا قصور ہوا تھا، میں نے کیا کیا تھا، کیا دکھ پہنچایا تھا ان کو. میں نے تو اقتدار کے لیے راستہ کھولا تھا ان کے لیے. کبھی ایک ذرہ بھی میرے ذہن میں اس خط کے وجہ سے کوئی ان کے خلاف. وہ جو مہران بینک اسکینڈل آیا، پھر ISI نے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیا، اس میں پھر آپ پہ بھی الزام لگا کہ حکومت کے خلاف تحریک اعتماد لانے کے لیے. جنرل صاحب وہ پھر کیا ہے، اس کو لوگ کس طرح فریم کریں آج؟ جی وہ تو مقدمہ چلا پورا سپریم کورٹ میں. فوج نے پیسے دیے تھے، ISI نے پیسے دیے. آپ نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ نہیں پڑھی؟ ابھی تو پینڈنگ ہے کیس. اس میں صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے کہ پیسے آئے. آپ کو اگر معلوم کرنا ہو تو سپریم کورٹ کی وہ تو اٹ از اے پبلک پراپرٹی، آپ وہاں سے لیجئے، تمام تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی کس کو پیسہ دیا گیا، کس نے لیا، کیوں دیا گیا. تو جنرل صاحب اس میں آپ کا آفس بھی ملوث تھا یا صرف ISI؟ میرے سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ISI ملوث تھی اس میں؟ جی ISI کی ذمہ داری تھی، ISI کو دیا گیا تھا، صدر کو معلوم تھا، ہر ایک کو معلوم تھا. فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ایک تو فیوچر پہ بھی، لیکن پاکستان ہیڈ آف دا اسٹیٹس مار دی جاتے ہیں. آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنے، جنرل ضیاء الحق صاحب کا طیارہ مسٹریس حالات میں گرا، آج تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. آپ بھی کروا سکتے تھے، ساق خان صاحب بھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کروا سکتے تھے، نہیں ہو سکی. اب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی ہے، ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا. کس طرح دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ مرتے رہیں گے، لیڈرز مرتے رہیں گے اور قاتلوں کا پتہ نہیں چلے گا؟ یہ تو ہماری بڑی خراب روایت ہے. لیاقت علی خان کا قتل ہوا، آج تک پتہ نہیں چلا. فوجیوں کا ہاتھ نہیں تھا، سول حکومت تھی. پھر اس کے بعد ایسٹ پاکستان کا قتل ہوا، آدھا ملک چلا گیا.
حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی, بھٹو صاحب نے کیوں نہیں اس پہ عمل کیا؟ ان میں جنرلز کے نام تھے, جی جنرلز کے بھی نام تھے, ان کے متعلق تو ایک لائن تو میں کہہ رہا ہوں قصور کس کا, حکومت کس کی تھی؟ بھٹو صاحب کی تھی. بھٹو صاحب کوئی کمزور وزیر اعظم نہیں تھے. پھر اس کے بعد جب جنرل ضیاء کا قتل ہوتا ہے, جنرل ضیاء کا حادثہ آتا ہے, میں خود محترمہ کے پاس لے کر کے گیا, جو میرے پاس شہادتیں تھیں. میں نے کہا آپ اس کا کرمنل انویسٹیگیشن کروائی. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرانا ہے. انہوں نے ایک کمیشن بٹھائے, بندیال کمیشن, اور اس کی آخری رپورٹ یہ آئی کہ اٹ واز این ایکٹ آف گاڈ, کہ یہ سول حکومتیں ہیں جو یہ ساری برائی کی جڑ. نہیں, میں نے 3 مثالیں دیں. چوتھی مثال میں دیتا ہوں آپ کو زرداری صاحب کی, کہ اب تک یہ نہیں پتا چلا کہ بے نظیر کا قاتل کون ہے. حکومت ان کی ہے, اختیارات ان کے ہیں, اور مسئلہ بھیج دیا جو ہے انہوں نے. جنرل صاحب یہ تو بات ہو گئی. تو یہ مارشل لاؤ کو, ٹیک اوورز کو اور فوج کے سیاسی رول کی مذمت کرتے ہیں آج آپ؟ قطعاً میں کرتا ہوں, ہمیشہ میں اس کے مخالف تھا. آپ نے اپنے سارے کیریئر میں کبھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کی؟ کوئی حد تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب تک میں چیف تھا کوئی میرا اپنا کورٹ کو تو پیغام دیا تھا آپ نے, کوئی میرا ایم این اے, کوئی میرا ایم پی اے, کوئی میرا سینیٹر نہیں تھا. میں نے کوئی اپنا سپورٹ گروپ نہیں بنایا. کورٹ کو پیغام بھیجا آپ نے, اس پہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز ہوئی, پھر کہ آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ اب نہ کرو, الیکشن ہونے والے ہیں. ایک بڑی ستم ظریفی ہے, آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے جی, کہ کون مجھ کو اس مسئلے پہ کورٹ میں لے آتا ہے؟ بے نظیر بھٹو. وہ کیوں کہ جب الیکشن سے 10 دن پہلے مجھے اطلاع ملی کہ جونیجر صاحب کی حکومت کی بحالی کا فیصلہ ہونے والا ہے. یہ اطلاع سر, ایک منٹ سر, آپ مائنڈ کی جانب سے میری بھی اپنی انٹیلیجنس, آپ کی بھی انٹیلیجنس, کورٹ کا فیصلہ آپ کو پہلے پتا چل گیا 10 دن؟ جی, تیاری ہو گئی تھی, لوگ شیروانیاں پہن کے تیار بیٹھے تھے, آؤٹ رائڈرس بنا دیے گئے تھے, اسمبلی کی جو ہے وہ کھول دی گئی تھی. تو آپ کیا سمجھتے, میں اگر میری نیت خراب ہوتی میں خاموش بیٹھتا, اور پھر اس کے بعد ان کو میں توڑ دیتا, اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیتا. یہ میرے پاس پہلا. جنرل صاحب کورٹ کا رائٹ نہیں تھا فیصلہ کرنا؟ دیکھیے دوسرا یہ تھا, کورٹ کا رائٹ نہیں تھا فیصلہ کرنا. کیا چیز؟ کورٹ کا رائٹ نہیں تھا فیصلہ کرنا. کورٹ جو چاہے فیصلہ کرے. تو پھر آپ کسے انٹرفیئر کر سکتے؟ میں نے اس وقت کے لا منسٹر ان کو بلایا اور میں نے کہا میں نے یہ سنا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے. اگر یہ ہے تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ بہت غلط بات ہوگی اگر جونیجر کی حکومت بحال ہو جاتی ہے, جبکہ ہم اب الیکشن سے صرف 10 دن پیچھے رہ گئے. آپ کے پاس جنرل صاحب یا کسی کے پاس پاکستان میں یہ رائٹ تو نہیں ہے کہ کسی بھی فیصلے کے اوپر یہ پیغام بھیج کے فیصلے کو چینج کرا دے, کہ رائٹ تھا آپ کے پاس؟ میں اگر خاموش بیٹھ جاتا اور فرض کرنے کے فیصلہ ہو جاتا, پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ رول آف لا ہوتا, حکومت جو کورٹ نے فیصلہ کیا وہ امپلیمنٹ ہوتا. وہ یہ الزام لگتا ہے کہ ایک سابق آرمی چیف کو کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز میں بلایا جا رہا ہے کورٹ میں. جی, مگر اسی کورٹ نے آل دا 5 ججز جو میں نے شہادتیں پیش کی, اپنی باتیں کی, آل آف دم سیڈ ناٹ گلٹی. وہ سعید احمد صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ہم ڈر اتنے گئے تھے. چیف جسٹس سعید احمد صدیقی صاحب نے مجھے بتایا جو اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب اتنے ڈرے ہوئے تھے آرمی سے, اتنا پریشر تھا ان کے اوپر کہ انہوں نے کہا جناب یہ جان چھڑوائیں ان سے اور ان کو معاف کریں, معافی دیں. یہ تو انہوں نے مجھے خود بتایا ہے. میں ریٹائرڈ تھا اس وقت. سر آرمی کا پریشر تو ریٹائرڈ جنرل بھی, آرمی کا کوئی پریشر نہیں, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی ان کو معافی دیں, ہمیں معاف کرائیں. نہیں تھا, میں پہلا آرمی چیف ہوں کہ ریٹائرمنٹ. سر آپ پہلے آرمی چیف ہیں, میرے آرمی کا پریشر نہیں پاکستان. 2 دفعہ مجھے عدالت میں پیشی دینی پڑی اپنی صفائی. ایک تو کہ جنرل یہاں پرائم منسٹر پیشی کے لیے پیش ہوتے ہیں, ابھی لا منسٹر جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے پرائم منسٹر بھی جائے یہاں پہ. کون سا پرائم منسٹر آیا جا کر کے کوئی نواز شریف صاحب گئے, یہاں پرائم منسٹر ہینگ ہوئے ہیں. آپ کا تو شکوہ ہی نہیں بنتا سر, یہ تو پرائم منسٹر ہینگ ہو گئے ہیں عدلیہ کے ہاتھوں. وہ بات اور تھی, اس کے پیچھے سازشیں تھیں, وہ ہینگ ہوئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے بد اعتمادی جو ہے ادھر تھی, اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کیوں یہ حکومتیں ہٹائی گئی. پیپل پارٹی کی حکومت, خود ان کے سب سے بااعتماد, سب سے سینئر محترمہ کے بعد فاروق لغاری نے ان کی حکومت ہٹائی. غلط تھا سر, وہ بھی یہی اسباب غلط ہے. سر بتا دیجیے آپ کے اپنے کیریئر میں جنرل صاحب کوئی آج 2010 میں کوئی ایسا ریگریٹ ہے آپ کو, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہ کرتے پورے کیریئر میں, پروفیشنل میں اور اس کے بعد کے بھی کیریئر میں, کوئی قوم سے آپ شیئر کرنا چاہیں, کوئی ریگریٹ؟ میں نے ہمیشہ نیک نیتی سے اللہ پہ یقین کر کے حق کی بات کہی, اور حق کی بات جو انسان کرتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے, اس کو کبھی زندگی میں ریگریٹ نہیں ہوتے, کبھی نہیں, کسی بات پہ نہیں. بہت شکریہ سر فور یور ٹائم. آپ دیکھ
देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज।